خواتین و حضرات، آپ کا کوئی عقیدہ کیوں نہ ہو، آپ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، یہ عجیب بات ہے کہ آپ سب کسی نہ کسی کتاب سے وابستہ ہیں۔ آپ کی بنیادی شناخت آپ کی کتاب ہوتی ہے۔ آپ انجیل کے ماننے والے ہیں، آپ قرآن کے ماننے والے ہیں، آپ زبور کے ماننے والے ہیں۔ اس سال ہم نے کوشش کی تھی کہ وہ مرحوم شعراء جو زندگی بھر علم و ادب کی خدمت کرتے رہے، اصل میں معورت ہونا چاہیے کہ خون تھوکتے رہے لیکن اچھا نہیں لگا، جنہوں نے صدق دل سے اردو شعر و ادب کی خدمت کی، ہم نے کوشش یہ کی کہ وہ لوگ جو ہماری زبان کے لیے، ہماری تہذیب کے لیے، شعر و سخن کے لیے تندہی سے کام کرتے رہے ہیں، اگر ان کی زندگی میں نہ کر سکے تو کم از کم مرنے کے بعد ہم ان کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ اور شکریہ کی ایک صورت ہوتی ہے ان کے کلام کی پذیرائی۔ پچھلے سال مشاعرے میں نے آپ سب کی سماع خراشی کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ یہ آخری مشاعرہ ہے جو صرف و محض دعوت ناموں پہ ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی مراد کارڈ بیچنے سے نہیں تھی، مراد یہی تھی کہ ہم سب کو اجتماعی طور پہ چھوٹی یا بڑی سطح پہ اس بات کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم کتاب کی سرپرستی کریں۔ کتاب کی سرپرستی اس لیے کہ کتاب ہمارا بنیادی حوالہ بھی ہے۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں اپنے اندازوں میں بہت زیادہ غلط تھا۔ میرا یہ خیال تھا کہ جب یہ کتاب ہم رکھیں گے بازار میں کہ بھئی یہ کتاب لے لیجئے، ایک مرحوم شاعر کی کلیات ہے اور 2 دعوت نامے ہم آپ کو پیش کر دیں گے، تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید میں ٹاٹا، برلا یا راکفیلر بننا چاہ رہا ہوں کہ ایک کتاب بیچ کے شاید راتوں رات میں کروڑپتی بن جاؤں گا۔ ایسا کوئی نہ ارادہ تھا، نہ اس کا کوئی امکان تھا۔ بہت کم قیمت رکھی تھی ہم نے، وہ بھی اس لیے کہ ہم مرحوم شاعر کے خاندان کو صرف لفظوں کے ذریعے یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ کے والد نے بڑا احسان کیا اردو ادب پہ، ہم کہنا ہی چاہ رہے تھے اس خاندان سے کہ ہم آپ کے مرحوم باپ کے مقروض تھے۔ یہ قرض ہم 20 یا 30 یا 40 سال کے بعد اب ادا کر رہے ہیں، اور میرا خیال تھا کہ یہ قرض صرف مجھ پر نہیں، ہم سب پر عائد ہوتا ہے۔ کوشش میں نے کی، لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ کتاب کے سلسلے میں سب سے زیادہ پذیرائی، سب سے زیادہ ہمت افزائی جس حلقے سے ہوئی، وہ حلقہ اردو والوں کا نہیں تھا۔ جن دوستوں کو آپ داؤدی بوہرے کہتے ہیں یا صرف بوہرا کہتے ہیں، خواتین و حضرات، کتاب کی جتنی پذیرائی اس حلقے سے ہوئی کسی اور جانب سے نہیں ہو سکی۔ تو میں تمام بوہری بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام غیر بوہریوں کو آپ کی تقلید کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کتاب میں کئی دفعہ آپ سے عرض کر چکا کہ آپ پرفیوم تحفے میں دیتے ہیں، کیمرے تحفے میں دیتے ہیں، شلوار، سوٹ، لپسٹک، پاؤڈر، سبھی کچھ تحفے میں دیتے ہیں۔ ایک کتاب کا تحفہ دیتے یا لیتے ہوئے ہمیں شرمندگی کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ آخر ایک کتاب کو تحفے میں دینے میں کیا حرج ہے؟ اور آپ یقین جانیے کہ اس ملک میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی، یہاں اچھی کتاب آپ کو بہت مشقت اور بے انتہا ڈھونڈنے کے بعد ملے گی۔ اور ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ اچھی کتاب کو ہم آپ تک پہنچا دیں۔ جن کے لیے ساری کوشش کی تھی وہیں سے مایوسی ہوئی، بڑا مجھے افسوس ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ میں ڈنڈے لے کے تمہیں کتاب بیچنے سے رہا، درخواست بار بار کرتا رہا ہوں، اور میرا خیال ہے بہت دیر تک یہ درخواست شاید مجھے کرتے رہنا پڑے یہاں پہ۔ خیر، کلیات قابل اجمیری ہم نے شائع کی تھی۔ قابل صاحب کا انتقال 1962 میں حیدرآباد میں ہوا۔ ہندوستان سے جب انہوں نے ہجرت کی تو اثاثے میں ان کے ساتھ غربت اور ٹی بی تھی، اور دونوں کو وہ آخر وقت تک یا آخری سانس تک جھیلتے رہے۔ 1962 میں ان کا انتقال ہوا، اور اس مجلے میں نے کہیں یہ لکھا بھی ہے کہ ہر وہ غریب ترین آدمی کے جسے آپ جانتے ہوں،
اگر آپ کو قابل صاحب کے حالات سے آگاہی ہوتی تو آپ یقین جانیے کہ وہ غریب ترین فرد جو آپ کے علم میں ہے وہ بہت خوشحال اور بہت ہی ٹھیک ٹھاک انسان تھا. اب سے میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر سال ہم کسی نہ کسی مرحوم شاعر کی کلیات شائع کرتے رہیں گے. اور مرحوم شاعر سے میری مراد فیض احمد فیض نہیں، فراق نہیں، جوش نہیں، جگر نہیں. یہ وہ نام ہے کہ جنہیں کوئی بھی ذہین ناشر ان کی کلیات یا کلام چھاپ کر پیسے بنا سکتا ہے، لیکن قابل اجمیری کے نام پہ کوئی ناشر 2 پیسے خرچ کرنا نہیں چاہے گا، اس لیے کہ یہ اکنامکلی یا کمرشلی کوئی بہت اچھی ڈیل نہیں ہے اس کے لیے. لیکن ہم یہ تہیہ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ مرحوم شعراء کرام کہ جن کا کلام آپ تک صرف اس لیے نہیں پہنچ سکا کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے یا ان کے پیچھے ایک مجمع طفلہ نہیں تھا کہ جو ان کے کلام کو اچھالتا رہتا یا یہاں وہاں تک پہنچاتا رہتا، لیکن صدق دل سے ہم کوشش کریں گے کہ سچے شعراء کی خدمت ان کی زندگی کے بعد بھی کرتے رہیں گے. آپ کا تعاون رہا اور اللہ نے توفیق دی تو یہ کام ہم ضرور کریں گے. ہر سال کسی نہ کسی مرحوم کی کلیات ہم چھاپتے رہیں گے. معافی چاہوں گا کہ میں انتہائی خوشگوار موقع پہ دل کے پھپولے پھوڑ گیا. یہ مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک حقائق آپ کے سامنے نہ رکھے جائیں آپ اس پہ درد مندی کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے میں نے آپ کی سماع خراشی کی. ماحول کو بدلنے کے لیے میں اپنے انتہائی عزیز دوست، انتہائی خوش فکر دوست ہندوستان سے تشریف لائے ہیں میری دعوت پہ، منظر بھوپالی صاحب. اور منظر صاحب یہ صدی آپ لوگوں کی ہے. جناب منظر بھوپالی ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، سماعت فرمائیے. حضرات، میں آپ کی خدمت میں دوسری بار حاضر ہوا ہوں. سلیم بھائی کا حکم تھا، تعمیل حکم میں یہاں حاضر ہوں. ایک عرصے سے علیل بھی ہوں، پھر بھی ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. مطلب اس کے ہاتھوں جو لٹے گا وہ گھرانہ تم ہو، اس کے ہاتھوں جو لٹے گا وہ گھرانہ تم ہو. کوئی دشمن نہیں تیروں کا نشانہ تم ہو، کوئی دشمن نہیں تیروں کا نشانہ تم ہو. یاد کر لو تمہیں قرآن بشارت دی ہے، یاد کر لو تمہیں قرآن بشارت دی ہے. تم مٹو گے نہیں تقدیر زمانہ تم ہو، تم مٹو گے نہیں تقدیر زمانہ تم. یاد کر لو تمہیں قرآن بشارت دی ہے، تم مٹو گے نہیں تقدیر زمانہ تم ہو. اور 2 شعر سماعت میں وفا خلوص طرف داریاں نہیں چلتی، وفا خلوص طرف داریاں نہیں چلتی. ہمارے ساتھ یہ بیماریاں نہیں چلتی، ہمارے ساتھ یہ بیماریاں نہیں چلتی. وفا خلوص طرف داریاں نہیں چلتی، ہمارے ساتھ یہ بیماریاں نہیں چلتی.
یہ آئینہ ہے صداقت بیان کرتا ہے، یہ آئینہ ہے صداقت بیان کرتا ہے کہ اس کے آگے اداکاریاں نہیں چلتی، کہ اس کے آگے اداکار۔ یہ آئینہ ہے صداقت بیان کرتا ہے کہ اس کے آگے اداکاریاں نہیں چلتی، کہ اس کے آگے اداکاریاں نہیں چلتی۔ حضرات دو شعر اور آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ آپ تمام حضرات کی نظر ہے یہ مطلع۔ تمام عمر لڑائی لڑو اصولوں کی، واہ کیا اچھا مصرع ہے، کیا اچھا مصرع۔ تمام عمر لڑائی لڑو اصولوں کی، جو جی سکو تو جیو زندگی رسولوں کی، جو جی سکو تو جیو زندگی رسولوں کی۔ میں قبر تک تو گھسیٹا گیا ہوں کانٹوں پر، میں قبر تک تو گھسیٹا گیا ہوں کانٹوں پر، میرے مزار پہ چادر چڑھاؤ پھولوں کی، میرے مزار پہ چادر۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ میں قبر تک تو گھسیٹا گیا ہوں کانٹوں پر، میرے مزار پہ چادر چڑھاؤ پھولوں کی، میرے مزار پہ چادر چڑھاؤ پھولوں کی۔ میں قبر تک تو گھسیٹا گیا ہوں کانٹوں پر، میرے مزار پہ چادر چڑھاؤ پھولوں کی، میرے مزار پہ چادر چڑھاؤ پھولوں کی۔ یہ ان کے پاؤں کے چھالوں سے پیار کرتے ہیں، یہ ان کے پاؤں کے چھالوں سے پیار کرتے ہیں۔ کہاں سے لاؤ گے تم قسمتیں ببولوں کی، کہاں سے لاؤ گے تم قسمتیں ببولوں کی۔ اور حضرات یہ تین شعر آخر میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا، سماعت فرمائیے گا، مطلع سماعت فرمائیں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ ستم گروں کے ستم کی اڑان کچھ کم ہے، ستم گروں کے ستم کی اڑان کچھ کم ہے، ابھی زمین کے لیے آسمان کچھ کم ہے، ابھی زمین کے لیے آسمان کچھ کم ہے۔ بنا رہا ہے فلک بھی عذاب میرے لیے، بنا رہا ہے فلک بھی عذاب میرے لیے، تیری زمین پہ کیا امتحان کچھ کم ہے، تیری زمین پہ کیا امتحان کچھ کم ہے۔ ہمارے شہر میں سب خیر و عافیت ہے مگر، ہمارے شہر میں سب خیر و عافیت ہے مگر، یہی کمی ہے کہ امن و امان کچھ کم ہے، یہی کمی ہے کہ امن و امان کچھ کم ہے۔ ہمارے شہر میں سب خیر و عافیت ہے مگر، یہی
कमी है कि अमन व अमान कुछ कम है, यही कमी है कि अमन व अमान कुछ कम है। और ये हज़रात एक गीत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उससे पहले दो शेर और फिर आपकी खिदमत में वो गीत पेश करूँगा, मुलाज़ा फरमाइएगा। मतलब समाअत फरमाएं। किसी मंजिल पे ठहरना है न घर रहना है, किसी मंजिल पे ठहरना है न घर रहना है। हम है सूरज हमें सरगर्म सफर रहना है, हम है सूरज हमें सरगर्म सफर रहना है। सर कटाने के लिए जंग में हम हैं मौजूद। शेर समाप्त फरमाइए। सर कटाने के लिए जंग में हम हैं मौजूद, रहनुमाओं को तो आराम से घर रहना है, रहनुमाओं को तो आराम से सस्ती शोहरत की हवेली पे ना तेरा मंजर, सस्ती शोहरत की हवेली पे ना तेरा मंजर। कुछ दिनों बाद न दीवार न दर रहना है, कुछ दिनों बाद न दीवार न दर रहना। हमारे मुल्क में एक बहुत ही जलता हुआ मसला है गुज़श्ता 8-10 साल से। उसी पस मंज़र में मैंने ये गीत कहा है उन लोगों के नाम जो मुल्क को और कौम को किसी न किसी तरीक़े से कमज़ोर कर रहे हैं। मुलाज़ा फरमाइए, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। गंगा तेरे पानी का रंग बदल देंगे, गंगा तेरे पानी का रंग बदल देंगे। ये मुल्ला पंडित और नेता गंगा तेरे पानी का रंग बदल देंगे, गंगा तेरे पानी का रंग बदल देंगे। ये मुल्ला पंडित और नेता गंगा तेरे पानी का रंग बदल देंगे। पंडित को तिलक लगाना है, मुल्ला को मुर्गा खाना है, नेता को आग लगाना है और हमको खून में नहाना है। गंगा तेरे पानी का रंग बदल देंगे, गंगा तेरे पानी का रंग बदल देंगे। ये मुल्ला पंडित और नेता गंगा तेरे पानी का रंग बदल देंगे। पंडित को तिलक लगाना है, मुल्ला को मुर्गा खाना है, नेता को आग लगाना है और हमको खून में नहाना है। गंगा तेरे पानी का रंग बदल देंगे। और बन समाप्त माइएगा। आंगन आंगन नफरत बोदी, ये देख के मेरी सदी रो दी। तुम दूध के बदले खून पियो, अब फूल के बदले शूल चुनो, अब जीवन भर बचताना है। पंडित को स्वर्ग में जाना है, मुल्ला को जन्नत पाना है, नेता को ख्वाब दिखाना है। गंगा तेरे पानी का रंग क्या तबसरा है? गंगा तेरे पानी का रंग बदल दे, गंगा तेरे पानी का रंग बदल देंगे। और ये बंस मातृ में हजरत, हर नगर लहू की है नदी, हर आंगन एक दीवार खड़ी, हर आंख में डर के
سائے ہیں، سب اپنے یہاں پر آئے ہیں، ہر گھاؤ ہمیں ہی کھانا ہے۔ پنڈت کو مندر پانا ہے، ملا کو مسجد پانا ہے، نیتا کو ووٹ جٹانا ہے، گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے۔ یہ ملا پنڈت اور نیتا گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے۔ اور یہ بن بطور خاص سماعت سنائے گا۔ مہنگائی سجی ہے دکانوں پر، چھائی ہے بھوک مکانوں پر، بن دودھ پلکتے ہیں بچے، بکتے ہیں یہاں اچھے اچھے، یہ بات تو روز کا گانا ہے۔ پنڈت کو مال کمانا ہے، ملا کو چندہ لانا ہے، نیتا کو عیش اڑانا ہے، گنگا تیرے پانی کا رنگ کیا تبصرہ ہے؟ گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے۔ جو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، ڈگری کے نام پہ روتے ہیں، ہر نوکری رشوت مانگتی ہے، ابلاؤں کی عزت مانگتی ہے، یہ قرض ہمیں ہی چکانا ہے۔ پنڈت نے کب یہ مانا ہے، ملا کے پاس بہانا ہے، نیتا کو شان دکھانا ہے، گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے۔ اور گیت کا آخری بند سماعت سنائے گا۔ گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے، یہ ملا پنڈت اور نیتا گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے۔ اقبال کے نغمے سنائے جا، ٹیگور کی دھن پر گائے جا، باپو کے سپنے سچ کر دے، سچائی سے اٹھنے دے پردے، یہ سچ ہی تیرا خزانہ ہے۔ پنڈت کو پاٹھ پڑھانا ہے، ملا کو مرغا بنانا ہے، نیتا کی کرسی جلانا ہے، نفرت کے دیپ بجھانا ہے، گنگا تیرے پانی۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔